اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں بادل کے پھٹنے سے اور بارش کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موتیں بھی ہوئی ہے اور بڑی تباہی بھی مچی ہے، لیکن اس مصیبت میں انسانیت کی مثال بنی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء اتراکھنڈ کے ذمہ داران راحت اور بچاؤ کے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ قدرتی آفات میں انسانیت کی مثال بنی ہیں جمعیت علماء ہند۔ سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے جمعیت علماء کے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور مولانا ارشد مدنی اور جمعیت علماء کی انسانی خدمات کی ستائش کی، تعریف کی۔ متاثرین کے خاندان کو نقد مالی مدد اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات کا اعلان بھی جمعیت علماء ہند نے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی آج سے 10 دن پہلے جو صورتحال سیلاب کی تباہی سے ہوئی، اس وقت بھی سب سے پہلے، سب سے آگے اور سب سے بڑی مدد پہنچانے کا اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ جمعیت علماء ہند۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ملک کی وہ تحریک ہے، وہ تنظیم اور وہ سنگٹھن ہیں جو ملک کی آزادی میں بھی سب سے آگے تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی ملک میں کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی زمینی، کوئی آسمانی مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے، جمعیت علماء ہند ذات اور دھرم، مذہب، مسلک دیکھے بغیر آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت پنجاب کے بعد اب باقاعدہ دہرادون میں جو بادل پھٹنے کا واقعہ ہوا اتراکھنڈ میں، مولانا ارشد مدنی نے آدیش دے دیا، حکم دے دیا، اور جمعیت علماء ہند ایک بڑی انسانیت کی مثال بن کر سامنے آئی ہے اور ہر طرح سے اللہ کے بندوں کی مدد کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ مرکزی وزیر ہے، یعنی کیندر منتری ہے گری راج سنگھ، لیکن گری راج سنگھ کتنا گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہے، اس سے پہلے بھی ڈھیر سارے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس وقت بھی اس گرے ہوئے گھٹیا انسان نے یہ بیان دیا کہ مسلمان نمک حرام ہیں۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ کے بیان پر ہنگامہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری فلاحی اسکیموں سے، گورنمنٹ یوجناؤں سے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ گری راج سنگھ کے اس بیان کی پورے ملک میں مذمت ہو رہی ہے۔ آر جے ڈی نے گری راج سنگھ کا استعفیٰ مانگا ہے۔
جی ہاں، اب کچھ لوگ مرکزی وزیر گریراج سنگھ کو اتنی زبردست گالیاں دے رہے ہیں کہ ان گالیوں کو پڑھ کر اگر گریراج سنگھ میں تھوڑی بھی لاج شرم ہوں گی تو وہ ڈوب کے مر جائیں گا، وہ بھی چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرے گا، کیونکہ اس نے جس قسم کا نیچ بیان دیا ہے اس سے اس شخص کی نیچ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے کانپور میں یوگی آدتیہ ناتھ کی جاہل پولیس نے جو گھٹیا حرکت کی ہے، اس کو لے کر اب پورے ملک نہیں پوری دنیا میں آواز اٹھنے لگی ہے۔ ایک جگہ کانپور میں آئی لو محمد یہ بینر لگانے پر وواد ہوا اور بھگوا آتنکیوں نے اس کے خلاف باقاعدہ پولیس پر پریشر بنایا، پولیس نے پھر اس پر کارروائی کی، FIR درج کیا، لیکن اب اتر پردیش پولیس پر ملک کا بچہ صرف مسلمان نہیں ہندو بھی تھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئی لو محمد لکھنے پر UP پولیس کی کارروائی کے خلاف پورے ملک نہیں دنیا بھر میں اتر پردیش پولیس اور یوگی آدتیہ ناتھ پر لوگ تھوک رہے ہیں، اور اسٹیٹس پر سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ ممبئی میں ابھی باقاعدہ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، مہاراشٹر کے صدر مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے بھی باقاعدہ اتر پردیش پولیس کی اس گھٹیا حرکت کی نندا کی، مذمت کی۔ رضا اکیڈمی نے بھی سخت احتجاج کیا اور تمام گرفتار شدگان کی بلا شرط رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر میں بھی آئی لو محمد میں نے خود عیدگاہ میدان میں، عیدگاہ کی مسجد میں جب میرا بیان ہوا تو میں نے خود کہا کہ لگاؤ اپنے اسٹیٹس پر آئی لو محمد، بولو فیس بک سے لے کر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آئی لو محمد، اور بتا دو یوگی آدتیہ ناتھ کے گھٹیا ذہن کو کہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر تیری ظالم پولیس اور تو اگر آئی لو محمد لکھنے اور بینر لگانے پر اگر FIR درج کرتا ہے تو پھر مسلمان کا ہر بچہ آئی لو محمد اب ہاتھ میں بینر اٹھائے گا، کر تجھ میں کتنا دم ہے، کتنوں پر FIR کرتا ہے۔ لیکن خیر، اب آئی لو محمد یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، یعنی یوں سمجھے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کرنے گیا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ۔ ناظرین، ووٹ چوری کے خلاف آپ جانتے ہیں راہل گاندھی نے زبردست قدم اٹھا دیا ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ ووٹ چوری کے خلاف کانگریس نے نیشنل لیول پر، قومی سطح پر سگنیچر کیمپین، دستخطی مہم شروع کر دی ہے۔ پرینکا گاندھی نے عمومی شمولیت کا مطالبہ کیا، یعنی پرینکا گاندھی نے عام آدمی سے، عام جنتا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ووٹ چوری کے خلاف کانگریس کی اس سگنیچر کیمپیننگ میں بڑے پیمانے پر حصہ لیں۔ ہر دستخط، پرینکا جی نے کہا کہ آپ کی ہر سگنیچر، آپ کی ہر دستخط ایک ووٹ کے برابر ہوگی، یعنی آپ بھاری تعداد میں جب سگنیچر کریں گے تو دنیا تک یہ پیغام جائے گا اور ملک کی چور حکومت تک یہ پیغام جائے گا کہ تم جیتے نہیں ہو، یہ دیکھو تمہاری ووٹ چوری کے خلاف کتنے سگنیچر آئے ہیں۔ اس لیے پرینکا دیدی نے اور تمام لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ اس ووٹ چوری کے خلاف سگنیچر کیمپیننگ میں عوامی طور پر شرکت کریں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر گلفشاں فاطمہ، ان کی درخواست ضمانت پر اس سے پہلے بھی باقاعدہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، لیکن ان کی درخواست ضمانت پر سنوائی نہیں ہوئی، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل بھی عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کی درخواست ضمانت پر سنوائی ملتوی ہو گئی، سماعت ملتوی ہو گئی، اور اب نئی تاریخ، ان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی نئی تاریخ 22 ستمبر طے ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے عمر خالد، شرجیل امام، گلفشاں فاطمہ اور یہ تمام اسٹوڈنٹس، لیڈر جیل کی سلاخوں میں بند ہیں۔ اسی کو لے کر باقاعدہ کئی لوگوں نے، سینئر وکلاء نے کہا ہے کہ یہ تو خود انصاف کا مرڈر اور قتل ہے۔ ناظرین، منی پور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ریاست منی پور ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکہ اور دبئی، لندن سے بھی دور ہے، اس لیے ہمارے پیارے وزیر اعظم 2.5 سال سے منی پور جل رہا تھا، 2.5 سال تک وہاں جا نہیں پائے۔
ابھی جھوٹ موٹ کا دورہ کر کے آئے ہیں، لیکن منی پور کے حالات ابھی بھی ایک خبر بتا رہی ہے کہ کتنے برے حالات ہیں۔ منی پور میں گزشتہ کل سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا، آسام رائفلز کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، 4 زخمی ہوئے ہیں۔ خیر اب ان کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 2.5 سال تک منی پور جل رہا تھا، تب تک کہ بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ، لندن، دبئی، پوری دنیا گھومنے کا موقع ملا، لیکن منی پور ہمارے وزیر اعظم نہیں گئے، اور ان کو معلوم تھا کہ ان سے لوگ ملنے بھی نہیں آئیں گے۔ اور امت شاہ کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ لوگ ان کو دیکھنے بھی نہیں آ رہے ہیں، منی پور کے لوگ ان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، گاندھی نگر گجرات سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کا آتنکی بلڈوزر گجرات میں بھی اب چلنے لگا ہے، اور جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، انہوں نے بنایا کچھ نہیں، انہوں نے بستیوں کو اجاڑنے کا کام کیا، انہوں نے دلوں کو اجاڑنے کا کام کیا، انہوں نے نفرت کے پھیلانے کا کام کیا۔ جہاں جہاں بی جے پی سرکار ہے وہاں پر بلڈوزر کا جو آتنک ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب خبر آ رہی ہے گاندھی نگر سے کہ گاندھی نگر گجرات میں بھی گجرات حکومت اور گجرات انتظامیہ نے بلڈوزر آپریشن سے تقریباً 700 سے زیادہ مکانات کو مسمار کر دیا ہے، گرا دیا ہے۔ اب اس کے خلاف زوردار آوازیں اٹھ رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کا آتنکی بلڈوزر گجرات بھی پہنچ چکا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، الیکشن کمیشن، آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کو سماجوادی سپریمو اکھلیش یادو نے جگاڑ کمیشن کہا ہے کہ یہ ستہ کے ساتھ جگاڑ کر کے کرسی حاصل کرواتا ہے، ستہ کو کرسی دلاتا ہے، یہ جگاڑ کمیشن ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اسی الیکشن کمیشن یعنی جگاڑ کمیشن نے لاپتہ سیاسی جماعتوں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے، اور کئی سینکڑوں سیاسی جماعتوں کے رجسٹریشن کو منسوخ کینسل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں 474 مزید رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو فہرست سے الیکشن کمیشن نے ہٹا دیا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن SIR کے بہانے ایک طرف ووٹوں کو کام کرنے کا کام کر رہا ہے، اور اب دوسرا یہ کہ سیاسی جماعتوں کے رجسٹریشن منسوخ کر کے باقاعدہ کئی لوگوں کو سیاسی میدان سے بھی ہٹانے کا کام الیکشن کمیشن کرنے لگا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں اڈانی اڈانی نام بڑا فیمس ہے کیونکہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، کٹ پتلی ہے، ہمارے پیارے پیارے لاڈلے چوکیدار کٹ پتلی ہے۔ تو اب اڈانی کے لیے پورے ملک کو بھیجا جا رہا ہے۔ اڈانی اور امبانی یہ 2 ہی لوگ ہیں جو آقا بنے ہوئے ہیں اور ستہ کو چلا رہے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی کہ جس اڈانی پر کئی گھوٹالے اور کئی کرپشن کا الزام ہے، اس اڈانی کو بھی باقاعدہ ستہ نے یعنی بی جے پی نے کلین چٹ دے دیا ہے۔ اب اڈانی کو کلین چٹ دیے جانے پر کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں، اور کئی گھوٹالوں کی جانچ کا ڈیمانڈ کیا ہے، اور سیبی نے اسے کیوں چھوڑ دیا ہے اس کا بھی مطالبہ کانگریس نے کیا ہے۔ یعنی کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ اڈانی اور امبانی کے لیے پورا ملک بیچا جا رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، کسان آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو گئے، بے روزگار جوانوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے، اور اسی اڈانی کو اب باقاعدہ گھوٹالوں میں کلین چٹ دینے کا کام نریندر مودی کی بدمعاش سرکار نے کیا ہے۔ اس کو لے کر کانگریس نے سوالات اٹھائے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار میں SIR یعنی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی دوبارہ نظر کے نام پر لاکھوں ووٹرز کو باہر کرنے کی ناپاک اور شیطانی حرکتیں ہوئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن ماننیہ راہل جی گاندھی اور وہاں کی اپوزیشن پارٹیاں یعنی راہل گاندھی اور کانگریس کی سمرتھک پارٹیاں RJD ہو، تیجسوی یادو، ان تمام نے مل کر باقاعدہ زوردار انداز میں SIR کے ناپاک قدم کو لے کر آواز اٹھائی، کیونکہ ستہ یہ چاہتی ہے کہ ووٹس کاٹ دیے جائے۔ ووٹ چوری تو ایک معاملہ ہو گیا، اب
جن کو سत्ता کو معلوم ہے کہ ان علاقوں میں ووٹ نہیں ملنے والے ہیں تو وہاں پر ووٹ ہی ختم کر دیا جائے. یہ ناپاک کوششیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہو رہی ہے. لیکن اب بری خبر یہ آ رہی ہے کہ بہار کے بعد اب اتر پردیش میں بھی SIR سے متعلق سرگرمیاں شروع ہو گئی ہے. قانون ساز کونسل کے الیکشن سے پہلے اسے مکمل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. یعنی بہار کے بعد اتر پردیش میں بھی یہ ناپاک حرکت کی جائے گی. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ